اسی لیے نیک اولاد اثاثہ ہے. نیک اولاد ہماری جائیداد ہے. نیک اولاد ہی ہماری پراپرٹی ہے. آپ جسے جائیداد اور پراپرٹی کہتے ہیں وہ تو مصیبت اور زحمت ہے. اسی لیے جہاں بھی بزرگوں نے یا نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے یا اولاد دے تو خالی اولاد نہیں مانگی، ولدن صالحا، نیک اولاد عطا فرما. خالی اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولاد کو نیک بنانا کمال ہے، تربیت دینا کمال ہے، صحیح راستے پہ لگانا واجب ہے. صرف 3 فرض ہیں ماں باپ کے. جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا اور جو فرض نہیں ہے اسی میں لگے ہیں. دکان لے کے دے رہے ہیں، مکان لے کے دے رہے ہیں، یہ بنا کے دے رہے ہیں، وہ یہ تم پہ فرض ہے. اس لیے کہ تعلیم ملتی ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، اور تربیت ملتی ہے گھروں میں. سنسکار گھر میں دیے جاتے ہیں، مگر گھر میں سنسکار ہے ہی نہیں. نحنو نکتب ما قدموا وآثارہم، ہم ہر چیز لکھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے ہم ہر چیز لکھ کے رکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ ما قدموا، جو تم نے آگے بھیجا اپنی زندگی میں. ہمارے پاس آنے سے پہلے جو تم نے بھیجا وہ بھی ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں، وہ بھی ہم لکھتے ہیں. وآثارہم، اور جو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو وہ بھی ہم لکھتے ہیں. اس دنیا میں اس دنیا کا رزق چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں کیا چلے گا؟ نیکیاں. اب وہ نیکیاں یا تو تم آگے بھیجو یا پھر یہاں چھوڑ کر جاؤ. اب اگر چھوڑ کر گئے، اولاد بھی اگر تم نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو وہ نیک اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیک اولاد جتنی بھی نیکیاں دنیا میں کرے گی برابر کے حقدار آپ بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جتنی نیکیاں اولاد کے، اسی لیے نیک اولاد اثاثہ ہے. نیک اولاد ہماری جائیداد ہے. نیک اولاد ہی ہماری پراپرٹی ہے. آپ جسے جائیداد اور پراپرٹی کہتے ہیں وہ تو مصیبت اور زحمت ہے. اصل پراپرٹی اور جائیداد نیک اولاد ہے، اولاد صالح. اسی لیے جہاں بھی بزرگوں نے یا نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے یا اولاد دے تو خالی اولاد نہیں مانگی، ولدن صالحا، نیک اولاد عطا فرما. اس لیے کہ نیک اولاد تمہارے لیے رحمت ہے تو شریر اور بدمعاش اولاد زحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نیک اولاد نیک کام کرے گی اور اس کا صلہ ہمیں ملے گا، تو اولاد اگر نالائقی کرے یا غلط کام کرے گی اور ہم نے تربیت صحیح نہیں دیا ہے اور اسے غلط ماحول سے نہیں بچایا ہے، اسے صحیح راستہ نہیں دیا ہے، تو وہ زحمت بھی ہمیں اٹھانی ہے، اس کا بدلہ بھی ملنے والا ہے. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ہم لکھ کے رکھتے ہیں جو تم آگے بھیجو گے یا جو چھوڑ کر آؤ گے. اسی لیے اولادوں کو خالی اولاد پیدا کرنا کمال نہیں ہے، اولاد کو نیک بنانا کمال ہے، تربیت دینا کمال ہے، صحیح راستے پہ لگانا واجب ہے. ماں باپ کے فرائض میں سے ہیں. آج کل تو ہم تو یہی فرض سمجھتے ہیں کہ بس اولاد ہو جائے، جوان ہو، شادی کرنا فرض ہے، دکان دینا فرض ہے، مکان لے کے دینا فرض ہے. کچھ فرض نہیں ہے. صرف 3 فرض ہیں ماں باپ کے. ماں باپ پہ اولاد کے 3 فرض ہیں. اچھا سا نام رکھے، اچھی تعلیم اور تربیت کرے. تیسرا، اچھے خاندان اور نسلی بہو لائے. تھوبڑا دیکھ کے نہیں، مال پانی دیکھ کے نہیں، سیرت دیکھ کے دیندار بہو لائے. 3 فرض ہوئے. پہلا، اچھا سا نام. دوسرا، اچھی تعلیم و تربیت. تیسرا، بولے اچھے گھرانے میں، نسلی گھرانے میں شادی کرے، اچھی جگہ شادی کرے. بس یہ 3 فرض ہے. اب ٹٹولو اپنے آپ کو، ہم نے کتنے فرض ادا کیے؟ جو فرض ہے وہ چھوڑ دیا،
اور جو فرض نہیں ہے اسی میں لگے، دکان لے کے دے رہے ہیں، مکان لے کے دے رہے ہیں، یہ بنا کے دے رہے ہیں، وہ یہ تم پہ فرض ہے؟ یہ ہم پہ فرض ہی نہیں ہے، زبردستی آبائل مجھے مار کر رہے ہیں۔ اور بچے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڈھا مرے مکان قبضہ کرو۔ یہ کہاں سے؟ وہ اس کی مرضی کی بات ہے، چاہے تمہیں دے چاہے نہ دے۔ مرنے سے پہلے وراثت مانگ رہے ہیں۔ ابے وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، پہلے کیسے؟ کہا ہمارا حصہ دے دو، کائے کا حصہ؟ مر جائیں تو حصہ لگے نا، اور وہ بھی حصہ کب لگے گا؟ جو مرنے والے کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرضہ اس جائیداد پراپرٹی سے دینے کے بعد اب جو بچے اس میں حصہ ہے۔ تمہارا قرضہ تم جانو، ہم کو ہمارا حصہ دے دو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ بہرکیف میرے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماں باپ کے اوپر 3 فرض ہیں۔ اچھا سا نام رکھے، اچھی تعلیم و تربیت دے۔ تعلیم، خالی تعلیم نہیں، توجہ رکھیے گا، تعلیم و تربیت۔ آج کل تعلیم عام ہے، تربیت غائب۔ علم و ادب، تعلیم و تربیت، یہ 2 لفظ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم و ادب، تعلیم و تربیت۔ مگر اس دور میں کیا ہے؟ علم لے لیا، ادب چھوڑ دیا، تعلیم لے لیا، تربیت چھوڑ دیا۔ اسی لیے بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ملیں گے، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، پروفیسر بن گئے، مگر تربیت ندارت، بدتمیز ہو گئے۔ تربیت ہے ہی نہیں، ادب ہے ہی نہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کی جائے، بزرگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا جائے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح گفتگو کی جائے، کوئی تربیت، کوئی سنسکار نہیں۔ اس لیے کہ تعلیم ملتی ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں، مدرسوں میں، اور تربیت ملتی ہے گھروں میں۔ سنسکار گھر میں دیے جاتے ہیں، مگر گھر میں سنسکار ہے ہی نہیں۔ اگر گھر میں سنسکار دیے جائیں بچوں کو، وہی تو آگے چل کے کام آتا ہے۔ لیکن سنسکار، اب سنسکار ہیں بھی تو کیسے معلوم ہے؟ ابا گھر میں بیٹھے ہیں، باہر ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا چھوٹا سی باہر نکلا، اندر جا کے بولا کوئی ملنے آیا ہے؟ بولے بیٹا بول تو نہیں ہے۔ بچے نے جا کے بول دیا نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ سکھایا کس نے؟ یہ تربیت دے رہے ہیں آپ، یہ بچے کو سنسکار دے رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہیں اور بچے سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے۔ یہی سنسکار ہے۔ وہ بچہ یہی سمجھے گا کہ یہ صحیح ہے جبھی تو میرا باپ کر رہا ہے۔ سنسکار، تربیت غلط ہو رہی ہے۔ ابے اچھے سنسکار کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اچھے سنسکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ماں نے 40 دینار بغل میں سی دیا تھا اور ایک ہی بات تو کہی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ میں آ گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں، 40 دینار سیا تھا بغل میں اور ایک نصیحت کی تھی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اور پھر قافلے کے ساتھ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چلے، بچپنا ہے، تعلیم حاصل کرنے کی غلط سے نکلے، بغل میں 40 دینار سیے ہوئے، ڈکیتی ہوئی، ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے سب لوٹ لیا۔ اور جب اس بچے کو بلا کے پوچھا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آج کا بچہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا بول دیتا۔ آج کے بچے تو ماں باپ کا کان کاٹ رہے ہیں نا، یہ تو ماں باپ سے بھی 40 ہاتھ آگے چل رہے ہیں۔ لیکن غوث اعظم سے جب پوچھا، بچپنا ہے، اور پوچھا بیٹا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا امی نے یہاں بغل میں سیا ہے۔ پکڑ کے
ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کے گئے. کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے بغل میں 40 دینار ہے اور میری ماں نے سی کے دیا ہے. کہا کھولو. جب کھولا تو 40 دینار نکلے. تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا بیٹا اگر تمہارے پاس تھے تو تم کو چھپا لینا چاہیے تھا, تم نے بتایا کیوں, ظاہر کیوں کیا؟ کہا ماں نے کہا تھا جھوٹ مت بولنا. تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ ڈاکوؤں کے اس صداقت کی وجہ سے اور اس سچائی کا اثر دیکھو کہ ڈاکوؤں کا سردار لرز گیا اور اس نے کہا عبد القادر تمہیں ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد ہے؟ ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے. ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. یہ دیکھیے کتنا اثر ہوتا ہے تربیت کا. یہ تربیت ہی تو تھی غوث اعظم کی. یہ تربیت کا اثر ہی تو تھا کہ سچ بولتے رہے اور سچ بولا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ ہے. اگر تعلیم ہے تربیت نہیں, ایسی تعلیم جہالت ہے جس میں سنسکار نہ ہو. کیسا سنسکار؟ علم ہے, آج علم بہت ہے, علم کی ڈگریاں ہیں, علم کے سرٹیفکیٹ ہیں, علم کی سندیں ہیں, یہ عالم وہ مفتی, یہ فلاں, یہ ایسا وہ ویسا. عالم سند ہے, علم کی سند ہے, ادب کی نہیں ہے. کیونکہ علم رہ گیا ادب چلا گیا. علم و ادب, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. ادب سے درجے بڑھتے ہیں, ادب سے درجات بلند ہوتے ہیں.